کسی سے 10 20 30 ڈالر لوٹ لینا اور ایک کسی کی گردن کاٹ دینا، روز لاشیں ملنا بوری بند، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی ابرار، کیا ہم زلزلوں کا اور طوفانوں کا، بارشوں کا، سیلابوں کا انتظار کریں؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں، میری اپنی بات نہیں ہے حسن بھائی، یہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا چیریٹی ورک پاکستانیز کرتے ہیں دنیا میں اور کوئی قوم نہیں کرتی۔ یہ انٹرنیشنل سٹیٹسٹکس کی بات ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ دوسری میں گزارش یہ کروں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ذرا نم ہو، دیکھیں ذرا نم کی بات علامہ اقبال نے کی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی نا۔ گزارش ہے وہ نام کس نے لے کے آنا ہے، یہ ایک اور بحث ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، ہر قوم کی کچھ خاص خصوصیات اور کچھ ان کی پرابلمز اور کچھ ان کے نقائص ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتھری گھوڑی کے اوپر ایک ایسا سوار چاہیے ہوتا ہے، ایک اتھرا جو اس کو قابو کر لے۔ جب وہ قابو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کوئی نہیں پھٹکتا۔ یہ اتھری قوم ہے، اس کو ایک اتھرا لیڈر چاہیے، جب وہ مل جائے گا دنیا اس کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ابرار، یہ جو سڑک پہ اگر میں گندگی نہ پھیلاؤں تو کیا اس کے لیے مجھے کوئی لیڈر چاہیے؟ سر اس کے لیے ایک پاتھ پہ اگر میں قبضہ نہ کروں تو اس کے لیے بھی مجھے کوئی لیڈر چاہیے؟ ایک سیوک اویئرنیس کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ تعلیم ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، ادراک ہمیں نہیں ہے مختلف چیزوں کا۔ ہمیں تعلیم شاید بہت عرصہ پہلے 3% بجٹ میں آپ کیا تعلیم لیں گے، اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ برطانیہ اور امریکہ جیسی ایک مہذب اور بڑی قوم بن کے دکھا دیں۔ یہ جو سڑک پہ گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ، یہ ان میں میرے خیال اتنے پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں کہ اس میں سر سسٹم کا بہت بڑا نقص ہے۔ آپ موٹر وے پہ چلے جائیں، وہاں پہ سارے کے سارے آپ کو سیدھے نظر آئیں گے۔ سسٹم کس نے لاگو کرنا ہے؟ جیسے چوک یتیم خانے سے آپ اندر ٹرن لیتے ہیں، آپ کو یتیمی کا احساس ہونا، اور وہ یتیمی سسٹم کی ہے، وہ قوم کی یتیمی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی یتیمی ہے۔ نہیں، سسٹم آپ دیکھیں، آپ کے ہاں پولیس کا نظام موجود ہے، آپ اپنی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں، ابھی یہ ٹریفک وارڈنز بنائے گئے تھے، کتنے لوگ ہیں ٹریفک کو فالو کرتے ہوئے؟ کیا کسی یہودی کی سازش ہے کہ ٹریفک کو فالو نہ کیا جائے؟ آپ نے پہلے تعلیم کی بات کی ہے، مطلب کسی ہندو نے سازش کر دی ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ آپ کے لیے 5000 یونیورسٹیز ہیں، اس میں بھی آپ کی ایک کا بھی نہ نام آتا ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ دوسرے اپنے بھائی کی جائیداد کے اوپر قبضے کر لیں جا کے۔ کسی نے کہا ہے کہ آپ اپنے گٹروں کا نظام برا بنائیں، اپنی سڑکیں بری بنائیں، اپنے پانی کے پائپ غلط طریقے سے یہ کس نے کہا ہے؟ اس کے لیے کون سا لیڈر آئے گا؟ اپنے گریبانوں میں صرف منہ ڈال کے جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی لیڈر نے نہیں آنا، اور لیڈر اس کام کے لیے آئے بھی نہیں کرتے۔ اور پھر لیڈران کی آپ مثال لے لیجئے، لیڈر آئے یہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، ان کو 2/3 اکثریت کے ساتھ نواز شریف یہاں پہ تھے، ان کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا گیا۔ اس لوگوں نے، اس ہجوم نے ان کو واپس لانے کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ فضل، میں بریک پہ جا رہا ہوں، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک فضل۔ آج عوام کی عدالت میں مقدمہ ہے ہم قوم نہیں ہجوم ہیں۔ رؤف بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس قوم نے منتخب لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، قوم نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں شامل صاحب؟ جناب والا، یہ تو ایک واقعات ہیں مختلف۔ مثلا یہ رؤف صاحب بیمار ہو جائیں، ان کو فلو ہو گیا فرض کریں، تو یہ انسان نہیں رہیں گے۔ حسن نثار کو چوٹ لگ جائے تو دانشور نہیں رہیں گے۔ بھائی اسی طرح قومیں بیمار ہوتی ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو امراض لاحق ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ قوم نہیں رہے۔ ابھی یہ بات کر رہے ہیں جی، یعنی یہ تو مختلف تاریخ کے واقعات ہیں، مقدمے چلتے ہیں، کسی کو سزا ہوتی ہے، کسی کو سزا نہیں ہوتی، اس میں قانون کا کیا تعلق؟ اور اگر یہ قوم نہ ہوتی تو یہ لیڈر واپس کیسے آتے؟ بے نظیر بھٹو کیسے واپس آتی؟ نواز شریف کیسے واپس آتے؟ پرویز مشرف کیسے ملک سے باہر ہوتے؟ قوم لے کے آئی کیسے؟ عدلیہ کو کیسے بحال کیا؟ قوم کیسے لے کے؟ قوم نے تحریک چلائی، قوم سڑکوں پہ نکلی، قوم نے مطالبہ 1999 میں جب 2/3 سے منتخب پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا اور وہ اس کے جلسوں میں یہ قوم نعرے مارتی رہی، نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اس نے قدم بڑھایا پیچھے دیکھا تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت ذوالفقار علی بھٹو ایک منتخب نمائندہ تھا، اس کو سزائے موت دی گئی، یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ نواز شریف اور بے نظیر اپنا اور ذوالفقار علی بھٹو کے مسائل پر میں گفتگو نہیں کرتا، وہ الگ رکھیں، وہ الگ بحث ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کہاں تھے؟ بات قیادت کیوں رہی تھی؟ ابرار نے ایک پوائنٹ کیا، ابرار کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ
جو اگر قوم ہر وقت آپ کی ہدایات پر چلے تو وہ قوم ہوگی. نہیں شامی صاحب نہیں، ایسی بات نہیں. اور کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر قوم موٹر وے پہ آ جائے، ابرار یہ کہتا آپ ہے، کہتے ہیں سمت مل گئی، موٹر وے پہ تو سمت مل گئی. ابرار یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اتھری قوم ہے، ایک اس پہ اتھرا لیڈر چاہیے. ابرار آپ نے یہ کہا جب وہ دو لیڈر آئے جو ان کے منتخب تھے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس وقت قوم کیا کر رہی تھی؟ مجھے یہ جواب دیں. آج کس پارٹی کی حکومت ہے اس ملک پر؟ اسی پارٹی کی حکومت ہے جس کے لیڈر کو پھانسی چڑھائی گئی. آج پنجاب میں کون حکمران ہے؟ وہی وزیر اعظم کی پارٹی جس کو ملک بدر کیا گیا. اس کا مطلب ہے قوم کے اندر جان ہے، وہ ان کو واپس لائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں جی، کیا فرشتہ سیرت لیڈرشپ موجود ہے. فرشتہ سیرت، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ایسی قوم ہے جو کن کو لے کے آئی ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر. سبحان اللہ. آپ حضور ایک طرف ہو جائے. واہ واہ شامی صاحب، واہ سبحان اللہ. بالکل بالکل وہ رسول کریم کا، نبی پاک کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. شامی صاحب نے مسئلہ ہی حل کر دیا. جس طرح کے لیڈرز ہیں، جس طرح کے زرداری صاحب ہیں، اسی طرح کی قوم ہے. قوم تو ہے. اور ایک بات، لو جی، قوم ایک تو بات ہے. اور ابرار نے، بھائی ہیں میرے بڑے پیارے، بھائی انہوں نے قوم تو ہے باتیں نا. کی ہیں، ہر طرف اگر لگایا ہے. اگر نم ہو، اگر لیڈر مل جائے، اگر سمت. او بھائی پچھلی کئی صدیوں سے یہ سارے اگر پورے نہیں ہو رہے، اور لیڈر مل جائے تو تاتاری بھی بہت بڑی قوم بن جاتے ہیں. پوری دنیا کو روند کے رکھ دیا انہوں نے، صدیوں حکومت کی ہے چنگیز خان جیسا. اگر مگر کیا ہے؟ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کو لے کر آئے ہیں، زرداری صاحب کو لے کر نہیں آئے. اگر جرنیل نکال دیں اور قوم جرنیلوں کو نکالے تب بھی قوم ذمہ دار، اور اگر جرنیلوں کو نہ نکالے تب بھی قوم کا ذمہ دار. تو حسن صاحب مجھے بتائیں تو صحیح، آپ جرنیلوں کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، عوام کے ساتھ. میں تو آپ کی سجیب و غریب منطق کے ساتھ ہوں کہ قوم واپس کس کو لے آئی ہے؟ جو پنجاب میں ان لوگوں کو اور جو مرکز میں بیٹھا ہے. سبحان اللہ. ان کو لائی ہے. اسی قوم کو تو میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور ایک منٹ حسن، ایک سیکنڈ، ہم سیاست سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں پلیز. سر یہ ملاوٹ، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، قانون کی خلاف ورزی، رشوت ستانی، بجلی چوری، ٹیکس چوری، یہ بیماریاں کس میں ہیں؟ یہ دنیا کی ہر جگہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جہاں بیماریاں نہ ہوں، جہاں چوریاں نہ ہوں، جہاں ڈاکے نہ پڑتے ہوں، جہاں قید خانے نہ ہوں، جہاں عدالتیں نہ ہوں. وے آف لائف نہیں ہوتا شامی صاحب کوئی کا. وے آف لائف نہیں ہے. بالکل وے آف لائف ہے. اور کروڑ مہذب دنیا میں ایک ملک بتائیں جہاں 2% سے کم لوگ ٹیکس دیتے ہوں. ایک ملک بتائیں. 18 کروڑ کا ملک ہے یہ. 18 کروڑ. اور آپ چند مسالے دے کر 18 کروڑ. وہ کہہ رہا ہے 2% ٹیکس. لیس دین 2%. افتخار لیس دین 2%. اوہو، یہ تو ایف بی آر میں بھرتی ہو گئے ہیں حسن صاحب. بھائی بات یہ ہے نون فگر نہیں ہے. ٹیکس وصول کریں ان سے. ٹیکس وصول بات کریں. ہے. ایک سیکنڈ، آپ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. جی میں شامی صاحب سے معذرت کے ساتھ ابھی یہ کہہ رہے تھے ایک مثال دیں. مجھے اتفاق سے ایک جاب کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ جانے کا اتفاق ہوا، اور آپ یقین کیجئے کہ دوسرے دن جب میں نکلا تو لیک جنیو کے کنارے، یہ میں گلان کی بات کروں جنیوا کے ساتھ، لیک جنیو کے کنارے میں نے دیکھا کہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے بالٹیوں کی. اس میں کسی کے ساتھ اخبار پڑے ہیں، کسی کے ساتھ پھول پڑے ہیں. بندے وہاں پہ موجود نہیں ہیں. لوگ چیز اٹھاتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کوئی پیسے کی رکھوالی نہیں کر رہا. یہ ہوتی ہے قوم. تو آپ یہاں بھی ڈال دیں. آپ اخبار ڈال دیں. یعنی مین ہول کے گٹر اٹھا کے لے جانے والے. او بھائی میرے چوروں کی باتیں کر رہے ہیں. ابرار میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت ایک مسیح کی تلاش میں رہیں اور ایک لیڈر کی تلاش میں رہیں؟ اگر وہ مسیح اور لیڈر بنے تو پھر یہ ہجوم قوم بن سکتا ہے. دیکھو جھیل سیف الملوک آپ جا کے دیکھو، کتنی خوبصورت جگہ ہے. ہم جب جاتے ہیں بطور قوم کے وہاں پہ کیا حشر کرتے ہیں اس جگہ کا. مطلب یہ رویہ کیا ہے؟ مجھے اس رویے کے بات بتا دو کہ ڈسپلن نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اخلاقی اقدار کو ہم نہیں تسلیم کرتے. اس کو کیا کرو گے؟ ابرار کے گانے پر سارے جھومتے ہیں نا، کوئٹہ سے لے کے پشاور تک. تو ایک قوم اس میں کیا بات؟ دو آپ نے باتیں کی اس میں سارے چندہ دیتے ہیں، سارے شوریہ رائے پہ زیادہ جھومتے ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی ایک قوم ہے. وہ کترینہ کیف کو دیکھ کے زیادہ جھومتے ہیں. اچھی بات ہے. اس کی گواہی ابرار بھی دے گا. قوم تو ہو گئے. میرے سوال کا جواب ابرار شامی صاحب پلیز. ابرار میرا سوال بہت سمپل سا ہے. آپ کہتے ہو کہ یہ اس لیے ہجوم ہے کہ اس کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ملا، کوئی مسیح نہیں ملا.
میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جاؤ جا کے دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جھیل سیف الملوک جیسی جگہ پہ اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، اتنی کٹھن گزار رستوں سے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو دنیا کا گند ہے پھینک کے آ جاتے ہیں. میں ان کے اس رویے کے بارے میں پوچھتا ہوں. میں یہ پوچھتا ہوں ایک سوال اور، میں پوچھتا ہوں کہ رواداری، برداشت اور اخلاقی اقدار کی جو پاسداری نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ساری باتیں جو آپ نے اس حوالے سے کی نا کہ ہم گند بھی ڈال دیتے ہیں، ہم ریپر بھی نکال کے نیچے پھینک دیتے ہیں، یہ مجھے یاد ہے جس اسکول میں میری تربیت ہوئی تھی اس میں اس چیز کو منع کیا گیا تھا. میں آج بھی ریپر نیچے نہیں پھینک سکتا کیونکہ میری تربیت کا وہ حصہ ہے. جب قوم کے لوگوں کو تربیت نہیں دیں گے تو ان سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ چیزیں، اور یہ چیزیں میں ان کو چھوٹی موٹی، اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم قوم ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ قوم ایک بہت بڑا، جب ضرورت پڑی ہے نا، دیکھیں 65 کی وار میں سارے لاہوریے نکل کے کھڑے ہو گئے، ایسی کی تیسی کسی کی پاکستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کے نکل گئے. دیکھیں آپ سوات اور بنیر کے معاملات میں آپ ان کو دیکھ لیں. اور پھر سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں نیوکلیئر سٹیٹ ہیں آپ. جب 74 میں بھارت نے اپنا نیوکلیئر لانچ کیا، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ، ہماری قوم، جتنے لوگ انوالو رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی گورنمنٹ بھی نہیں آئی جس نے اس کو انڈو کیا ہو. اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے ہمارے پاس کہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. جب پاکستان بنا تھا سرکاری دفتر درختوں کے نیچے لگا کرتے تھے، کانٹے فائل کے اندر ٹھوکا کرتے تھے. آج یہاں پہ 170 ملین بندہ کھانا کھا کے سوتا ہے، زندہ رہتے ہیں. ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی گزارا کرتے تھے. ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں، جب تک ہمارے دل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا عشق زندہ ہے، ہم قوم ہیں انشاءاللہ. میں بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں اور سارے مقروض ہیں. ہم سارے قرض کے سر پہ پل رہے ہیں. تو کس کا قصور ہے؟ چند لوگوں کا، ایک ٹولے کا قصور ہے، قوم کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر. امریکہ کتنا مقروض ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے بتائیں شامی صاحب، جو صفائی نصف ایمان ہے. ہاں جی بالکل ہے. اچھا ویری گڈ. ابرار صاحب، ابرار صاحب یہ جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے، تو قوم تو ہوئے نا بھائی. ایک سیکنڈ پلیز. اونرشپ، اون کرنا، کیا ہم اس قوم، اس ملک کو اون کرتے ہیں؟ بالکل ہم اون کرتے ہیں. ہم تو اپنی گلی کو اون نہیں کرتے. جو لوگ اپنی گلی کو نہیں اون کرتے، اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کیسے؟